وہ کہتے ہیں لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسا، شیر اور شیر لکھنے میں فرق دیکھو، شیر درندہ، شیر دودھ، اور شیر کو بندے کھا پی جاتے ہیں، شیر بندوں کو کھا پی جاتا ہے، حروف وہی ہے، لکھا اسی طرح جاتا ہے، ایک کو شیر پڑھا ایک کو شیر، شکلیں لفظوں کی حروف ایک جیسے، حقیقت ایک ہے اونچی، تو پھر تم بھی اسی طرح نظر تو آتے ہو اللہ والوں جیسے مگر ان جیسے، آنکھیں تمہارے پاس بھی ہیں آنکھیں اللہ والے کے پاس بھی، کان تمہارے پاس بھی کان اللہ والے کے پاس بھی، ہاتھ پاؤں تمہارے پاس بھی ہاتھ پاؤں اللہ والے کے پاس بھی، مگر اللہ والے کی آنکھ کان ناک زبان ہاتھ کی کیا شان، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ فرق ہے یا نہیں؟ اونچی اپنے جیسا کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ جو نبی کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں نبی ہمارے جیسے، کدھر جائیں گے یہ؟ مولانا روم مثال دیتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ پاک لوگوں کو اپنے جیسا، اللہ والوں کو اپنے جیسا نہ سمجھو، شیر اور شیر ایک مثال دی، دوسری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں زمین کے ایک ٹکڑے سے ہی دو چیزیں نکلی، ایک کو گنا کہتے ہو ایک کو بانس کہتے ہو، ایک کو گنا کہتے ہو ایک کو اونچی، شکلیں ایک ہیں یا نہیں؟ بانس بھی دیکھ لو گنا بھی دیکھ لو، شکل وہ بانس خالی ہے، اس گنے میں تمہارے لیے کتنا میٹھا رس ہے، گڑ بناتے ہو چینی بناتے ہو، ایتھنول اور آج کل پتہ نہیں کیا کچھ بننے لگ گیا ہے، اور پھر اس کا برادہ اس کا چپ بورڈ بنا لیتے ہو، کیا کچھ دیکھنے میں ایک جیسا، حقیقت ایک اونچی، وہ مثالیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مثال اور دی ہے، فرمایا دو مکھیاں باغ میں گئیں، پھولوں کا رس چوسا، شکل ایک ہے مکھیوں کی، سائز بھی ایک ہے، مگر ایک نے رس چوسا اس کے پیٹ میں جا کے وہ شہد بن رہا ہے، دوسری کے پیٹ میں جا کے زہر بن رہا ہے، دیکھنے میں ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہے اونچی۔ اب مولانا یہ ساری باتیں کہہ کے کہتے ہیں ابو جہل بھی آدمی ہے، میرا نبی بھی آدمی ہے، مگر ایک جیسے، ابو جہل کھاتا ہے گند بنتا ہے، نبی کھاتا ہے رب کا نور بنتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ابو جہل بھی کعبے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، دونوں دیکھنے میں بشر، دونوں دیکھنے میں آدمی، مگر فرق ہے، ابو جہل آتا ہے بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے، نبی آتا ہے بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ اللہ سمجھ آئی بات؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ لوگ جو اللہ والوں کی عزت نہیں کرنا جانتے، شرک شرک کے فتوے لگاتے ہیں، وہ پہلے ہمارے عقیدے تو معلوم کریں۔ اور وہ پنجابی کی کہاوت ہے 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ، یعنی 100 رسیاں الگ الگ ہاتھوں نے پکڑی اور ایک ہاتھ میں ساری اکٹھی، تو جس کے پاس اکٹھی ہیں اس کی بات سن لو۔ میں نے آپ کو بتایا 6 سمتیں ہیں، کتنی؟ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے، کتنی ہو گئیں؟ 6 جہات، 6 سمتیں ہیں، پوری دنیا گھوم لو، سوائے سنیوں کے کوئی ولی دکھا دو۔ اللہ ولایت اللہ کا انعام، اور انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی، یہ ہمارے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
ہم ہرگز مشرک نہیں۔ جو فتویٰ ہم پر لگاتے ہیں وہ کتنے شرک کرتے ہیں، ذرا اپنے اندر غور فرمائیں۔ یہ میں باتیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا جی جو چاہتا ہے نا جواب دینے کو، وہ میں آپ کو اگر سناؤں تو وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا کڑوا ہو جائے گا معاملہ۔ یہ میں بہت شریفانہ زبان میں جواب دے رہا ہوں۔ ان ظالموں کے لیے میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو میرے نبی کا ادب نہ کرے میں اس کو انسان کیا جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ جو دیکھو اللہ کی تعریف کرنی اور اللہ کے پیاروں کی برائی کریں، اللہ خوش ہوگا؟ اونچی ان لوگوں کا یہی حال ہے۔ اللہ کی شان کے آگے نبی چمار سے بھی ذلیل، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے؟ پوچھ رہا ہوں، انہوں نے یہی لکھا ہے۔ تو یہ نہ اللہ کی تعریف ہوئی نہ صحیح بات ہوئی۔ سنو، تعریف کرنی ہے رب کی تو اس طرح کرو، وہ رب جس نے مصطفیٰ بنایا، وہ رب جس نے غوث بنایا، جس نے داتا بنایا، یہ تعریف ہوگی۔ اللہ والوں کی برائی کر کے رب کی تعریف ہو سکتی نہیں۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت، مگر ان لوگوں کی گستاخیاں، ایسے ایسے لفظ لکھے ہیں میں کہتا ہوں کانپ جاتے ہیں۔ سورہ نکال لیں، برداشت نہ ہو ان سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، حضور سب سے بہتر اچھا عمل کون سا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کرنے والے نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور۔ مختلف احادیث ہیں، لیکن اہمیت کیا ہے کہ بندے کا ایمان خالص ہو۔ کیا ہو؟ اب میں آپ کو ایک اور ذرا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں، بڑے ہوش میں رہ کے سننا، بہت ہوش میں رہ کے سننا، توجہ سے۔ مولانا صاحب وہ رات کو پتہ نہیں کیا کھا لیا، صبح پیٹ میں بڑی تکلیف، ایسا آپ لوگ بھی کہہ لیتے ہو نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جو کہتے ہیں ذرا آواز لگا دیں۔ وہ جی ہوا لگ گئی، وہ جی میں وہاں سمندر میں گیا تھا، بس تھوڑا سا نہا لیا، زکام بھی ہو گیا، بخار بھی ہو گیا، الرجی بھی ہو گئی۔ وہ جی کھٹی چیز کھا لی تھی، جی آواز کہتے ہیں یا نہیں؟ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ نے کیا یا کھٹی چیز نے کیا؟ سوچو، ہوا نے کیا ہے یا اللہ نے؟ تو پھر کھٹی چیز کا نام کیوں لیا؟ وہ جی کھٹی دہی کھا لی تھی، وہ جی اچار کھا لیا تھا، وہ جی جلا ہوا کھا لیا تھا، وہ جی پراٹھا کھا لیا تھا، وہ جی ٹھنڈا کھانا کھا لیا تھا، جی اس لیے ہو گیا۔ تو شرک کرنے والوں، کام اللہ کا ہے، تم لگا رہے ہو چاولوں پہ، اچار پہ، دہی پہ۔ دو جواب مجھے، بہت فتوے آتے ہیں نا شرک کے، ذرا یہ بھی جواب دے دو مجھے۔ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ وہ جی میں نے دوا وہ جی مجھے کسی نے بتایا فلانی چیز کھاؤ تو یوں ہو جائے گا، میں نے وہ کھایا ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک اس چیز نے کیا یا اللہ نے؟ آپ نے تو اس چیز کی طرف نسبت کی ہے۔ شرک کرنے والوں ذرا فتویٰ دو نا۔ وہ جی میں نے اس وقت پتہ نہیں وہ ایسی ایکسرسائز کی کہ وہ جی جو بل پڑا ہوا تھا نکل گیا۔ نکالا اللہ نے ہے، ایکسرسائز نے نکالا ہے؟ آپ نے تو ایکسرسائز پہ کہہ دیا۔ کہیں ڈاکٹر کا نام، کہیں دوائی کا نام، کہیں غذا کا نام، کہیں ہوا کا نام۔ شرک کرنے والوں اس کا بھی جواب دو۔ تمہیں نبی ولی پر بہت مرچیں لگتی ہیں، ذرا اس کا بھی جواب دو۔ نہیں وہ تو جی میں پہنچ گیا تھا وہاں تو یہ بچ گیا، ورنہ یہ تو مر گیا ہوتا۔ بچانے والا تو ہے یا اللہ؟ شرک کرنے والوں جواب دو۔ دے سکیں گے جواب؟ یہ جو مرضی کہہ لیں، ان کی توحید میں فرق نہ آئے۔ میں یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث پکاروں، مجھ پہ فتوے لگاتے ہو۔
تم نے دین کو جانا نہیں، لوگوں کو لڑوانا جانتے ہو، تم دین سمجھانا نہیں جانتے ہو۔ تم اگر کہیں پہنچ گئے، تمہارے پہنچنے سے وہ بچا، تو تم ذریعہ اور وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ تو میں نبی کو ذریعہ وسیلہ مان لوں تو فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح بھی اس کا شریک ٹھہراتے نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، پوجا، پرستش، ورشپ کرتے نہیں، کسی کو اللہ کے برابر، ایکول، اللہ کا ایسوسیٹ سمجھتے نہیں، پارٹنر سمجھتے، ریزمبلنس اسی طرح مانتے نہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا آئینہ بنایا ہے، ہمیں رب کے جلوے نظر آتے ہیں اس کے حبیب میں۔ اللہ نے حبیب کو اپنی دلیل بنایا، کمال دیے نبی میں، ولی میں، جو کمال ہے میرے رب کا ہے۔ کس کا ہے؟ نبی ولی کا اپنا نہیں ہے، کس کا ہے؟ تو نبی کی شان کیوں مانتے ہیں، ولی کی شان؟ کہ ان کو رب نے ویسا بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 1000 مرتبہ یہ واضح کی ہے، بار بار آئی، میں نے اس لیے بتایا کہ ہم ہرگز شرک کرنے والے نہیں۔ تو جو لوگ کبھی کہیں کہ نہیں یہ شرک بہت ہو گیا، تو حضور فرماتے ہیں مجھے تو اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ تو آپ کس کی امت ہیں؟ نبی کی امت ہے، ان کو آپ سے شرک کا خوف، ان کو پتہ نہیں کیوں ہیضہ ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے کہ مسئلہ ان کا ہے اور ان سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ ایسے ہی ہے جیسے بلندی سے زمین پر گر پڑا۔ اب جو اگلی آیت ہے ذرا سن لو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ان فتوی والوں کا جواب۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ پہلے شرک کا بیان ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ فرماتا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ ساتھ ہی تعظیم کا ذکر کر دیا، اور تعظیم بھی شعائر اللہ کی، شعائر کی تعظیم کے لیے فرما دیا۔ حج کی قربانیاں قرآن میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو حج کی قربانیاں اللہ کی نشانیاں، حج کی قربانیاں، حج کی اللہ کی، وہ حج کی قربانیاں اللہ کی نشانیاں، صفا مروہ پہاڑیاں اللہ کی، ان کی تعظیم واجب ہے یا نہیں؟ اور اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ قرآن نے ساتھ ہی بتا دیا، اور شرک کے فتووں سے نہ ڈرنا، نبی ولی کی تعظیم کرنا، ساتھ ہی بیان ہے۔ حضرت ہاجرہ کے قدم آئے پہاڑی پر، بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہیں، پہاڑ کے اس طرف دیکھ رہی ہیں کہیں پانی تو نہیں ہے، ادھر سے ادھر گئیں، ادھر سے ادھر آئیں، 7 پھیرے لگائے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ نیچی تھی، بچہ نظر نہیں آیا، ذرا تھوڑا سا تیز چلی، پھر ادھر 7 پھیرے لگائے۔ حکم ہے جو حج عمرہ کرنے آئے ان پہاڑیوں پر، جہاں میری بندی چلی تھی چلے، جہاں دوڑی تھی دوڑے۔
وہاں قدم لگے، کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی صفا مروہ۔ اب تو وہ پہاڑیاں چھپی ہوئی ہیں، ان کے اوپر ماربل لگا کے آپ کے لیے بہترین پتھر لگا دیا انہوں نے، پالش والش کر کے کہ آپ کو گرمی سردی میں تکلیف نہ ہو، ورنہ پہاڑ پر پتھر پہ چلنا پڑتا تو پتہ چلتا۔ کناروں پر تھوڑا تھوڑا ٹکڑا انہوں نے پہاڑ کا اسی طرح رکھا ہے۔ وہ نشانیاں دوڑ رہے ہیں، ان کی تعظیم واجب۔ تو جہاں صرف قدم لگے ہٹ گئے، قدم لگے، قدم ہے وہاں پہ اونچی؟ اب اس وقت جو ماربل ہے اس پہ تو قدم نہیں ہے، قدم تو آئے تھے پہاڑ پر۔ قدم کہاں آئے تھے؟ 4-5 ہزار 5.5 ہزار سال پہلے۔ وہ مٹی جو تھی کیا اس وقت وہیں وہ ہے؟ اس کے اوپر کتنے لوگ چلے، کہاں کچھ ہوا، اس کے اوپر کتنی بار فرش بنے، مگر وہاں قدم لگے۔ قیامت تک ان کی تعظیم واجب ہے یا نہیں؟ میں نے اشارے کیے، اس جگہ کے ساتھ کتنی اور چیزیں لگتی جا رہی ہیں، وہیں چل رہے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی واجب ضروری ہے تعظیم۔ قدم لگے ہٹ گئے، تعظیم واجب ہے۔ اب قدم وہاں لگے ہوئے نہیں ہیں، مٹی بدل رہی ہے، پتھر بدل رہے ہیں، مگر جگہ وہی ہے، تعظیم واجب۔ اور اللہ والا جہاں پورے وجود کے ساتھ موجود ہے، وہاں تو قدم لگے ہٹ گئے۔ جہاں اللہ والا پورے جسم کے ساتھ، مٹی بدلی وہاں تو بدل گئی، یہاں بدلی بھی موجود ہے، اس کی تعظیم کیوں نہ کریں؟ اس کی تعظیم کیوں نہ کریں؟ مائی صاحبہ کے قدم لگے، نشانیاں ہو گئیں، قربانی کے جانور نشانیاں ہو گئیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کے تقوی سے ہے۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ جن کے پاس ایمان نہیں وہ تعظیم کرتے نہیں۔ سنیو، اپنے آپ پر ناز کرو، رب تمہارا ایمان والا ہونا بیان کر رہا ہے، تمہارے دل کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ جو میرے ولیوں سے پیار کرتے ہیں یہ دلوں سے متقی ہے، تمہاری شان بیان ہو رہی ہے۔ دل والے ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، گناہ سے بچنے والے ہو۔ ہم ہرگز ہرگز اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرستش کرتے نہیں۔ قرآن ہے، قرآن ہے، بتا دیا، نسبت کا فیضان بتا دیا۔ مائی صاحبہ کے قدم آئے، اللہ کی نشانی۔ عورت سے مرد کی شان زیادہ، وہ ولیہ ہیں، حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت حاجرہ ولیہ ہیں، نبیہ نہیں کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں نا حضرت ابراہیم، نبی ہیں۔ نبی کے قدم جہاں آ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے سجدہ وہاں کرو۔ ولیہ کے قدم آ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے تعظیم کرو۔ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سجدہ کرو، نبی کے جہاں قدم آئے اس کو نہیں، فرمایا سجدہ مجھے ہی کرنا ہے، ماتھا وہاں رکھو جہاں میرے پیارے کے قدم آئے ہیں، جہاں میرے پیارے کے حضرت ابراہیم کے قدم آئے فرمایا سجدہ وہاں کرو، حضرت حاجرہ کے قدم آئے فرمایا تعظیم کرو۔ ولی کے قدم آ جائیں تعظیم کرو، نبی کے قدم آئیں ماتھا ٹیکو، سجدہ وہاں کرو جہاں میرے پیارے کے اونچی۔ اگر ہم کر رہے ہیں ایسا تو فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ ریاض الجنہ مسجد نبوی میں ایک ٹکڑا ہے جس کا نام ہے ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، جنت کی کیاری۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
میرے گھر اور منبر کے درمیان کا یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک اونچی، اس طرف روضے کا نور، ایک طرف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی کیاری پیاری پیاری واہ واہ۔ علامہ سمہودی وفاء الوفا ان کی بڑی مشہور کتاب، بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں یہ ٹکڑا ریاض الجنہ کیسے بن گیا؟ سبحان اللہ۔ یہ ٹکڑا ریاض الجنہ کیسے بن گیا؟ جنت کا ٹکڑا کیسے بن گیا یہ جنت کا باغ؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ زمین کے اس ٹکڑے پر سب سے زیادہ مرتبہ نبی کے قدم آئے ہیں، بار بار۔ اللہ وہاں ولیہ کے قدم آئے، تعظیم کرو، نشانی بن گئی ہے۔ یہ تو جنت ہے، یہ تو میرے نبی کے قدم آ جائیں تو تعظیم کرنی ہے۔ تعظیم ہم وہی کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم کرتے نہیں۔ تو ہمارے ایمان کے بارے میں تو گواہی دی جا رہی ہے، اور شرک شرک کہنے والوں تعظیم کو کہا جا رہا ہے۔ جو تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے متقی ہیں۔ کیا ہیں؟ اونچی